جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ پنجاب یونیورسٹی میں 21 اکتوبر کو منعقد ہونے والی سیرت کانفرنس میں شرکت کے لیے محترم جناب وائس چانسلر صاحب کی طرف سے دعوت اور پیغام میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی پہلے سے طے شدہ کچھ مصروفیات کے باعث حاضر نہیں ہو پا رہا، اس پر معذرت خواہ ہوں، اور پنجاب یونیورسٹی کو اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے 2-3 گزارشات بطور تجویز کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری جامعات، ہمارے تعلیمی ادارے اس طرح متوجہ ہو رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کو آج کے عالمی حالات کے تناظر میں پیش کیا جائے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت تو ہے ہی، نسل انسانی کی ضرورت ہے۔ نسل انسانی آج پھر اس پور پر کھڑی ہے کہ اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، اسوہ حسنہ، حضور کا طرز عمل اور حضور کی جد و جہد دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت ہے، مگر ہم اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر پا رہے۔ بے شمار مسائل ہیں۔ سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ علی صاحب تحیہ وسلام آج کے عالمی حالات کے تناظر میں، آج کے انسانی سماج کے مسائل جو ہر لیول پر ہیں، معاشرتی لیول پر بھی ہے، سیاسی لیول پر بھی ہے، بین الاقوامی لیول پر بھی ہے، خاندانی بھی ہیں، اور بہت سے حوالوں سے ہیں، ان میں سے ہر پہلو پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک کے سب سے موقر اور سب سے بڑے تعلیمی ادارہ جامعہ پنجاب میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے حالات کے تناظر میں ترجیحی بنیادوں پر 2 موضوعات پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جو میں بطور تجویز کے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں حکومتوں کی حکومتیں نہیں ہیں، بین الاقوامی معاہدات کی حکومتیں ہیں۔ بین الاقوامی معاہدات دنیا میں ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ربط کے ساتھ دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور صرف فرق یہ ہے کہ طاقتور اور بالادست قوتیں، اقوام اور ممالک اس سے نکلنے کا، اپنی مرضی کرنے کا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، لیکن ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ مکمل طور پر جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ بین الاقوامی معاہدات کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جامعات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات کی طرز عمل اور پالیسی کا جائزہ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے تھے، نبھائے بھی تھے، توڑے بھی تھے، معاہدات کی پابندی بھی کی تھی، اور معاہدات کے حوالے سے ایک پوری تاریخ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے خیال میں ہمیں معاہدات کے حوالے سے اصول، طریقہ کار، دائرہ، لیول اور طرز عمل، ان حوالوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اسوہ حسنہ کا تحقیقی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور آج کے جو الجھنیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی الجھن کا حل سیرت طیبہ میں موجود نہیں ہے۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے، یا رسائی حاصل ہوتی ہے تو اس کو آج کے دور میں تطبیق نہیں دے پا رہے، یا تطبیق ذہن میں آتی ہے تو اس کے اظہار کا حوصلہ نہیں پا رہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جامعات کو، صرف جامعات کو نہیں، بڑے دینی تعلیمی اداروں کو بھی، جامعات کو بھی اور بڑے دینی تعلیمی اداروں کو اس حوالے سے سیرت طیبہ علی صاحب تحیہ وسلام پر ریسرچ اور تحقیق کا کام کر کے دنیا کے سامنے بتانا چاہیے کہ آج کے انسانی سماج کے مسائل
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کیسے حل کیے جا سکتے ہیں، حضور کی سیرت ان کا کیا حل پیش کرتی ہے اور کیا اس متبادل پیش کرتی ہے. ایک تو یہ موضوع میرے خیال میں ہمارا آج کا اہم ترین موضوع ہے، ورنہ ہم اسی طرح معاہدات میں جکڑے رہیں گے اور معاہدات کے سامنے بے بس ہو کر اپنے قومی اقدار، تہذیب، روایات، تشخص سے بتدریج محروم ہوتے چلے جائیں گے. دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے اس وقت کی سولائزیشن وار. دنیا میں سولائزیشن کی جنگ چل رہی ہے. مغربی تہذیب اپنے پورے طاقت کے ساتھ، جو طاقت میڈیا کی بھی ہے، لابنگ کی بھی ہے، معاشی دباؤ کی بھی ہے اور مختلف نفسیاتی حربوں کی بھی ہے، ان تمام ذرائع کے ساتھ مغربی تہذیب دنیا کی تمام تہذیبوں کو اپنے اندر ضم کر لینے کے لیے اور دنیا کی تہذیبوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے کام ہو رہا ہے. کچھ تہذیبیں مزاحمت کر رہی ہیں اور میں بڑے افسوس سے عرض کروں گا، امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ، مسلمان حکومتیں بحیثیت مسلمان حکومتیں اپنے ذمہ داری کا اور اپنے مقام کا اور اپنے فرائض کا احساس نہیں کر پا رہے کہ اس تہذیبی جنگ میں ہم نے اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنی روایات کو کیسے قائم رکھنا ہے. جبکہ آج کا بین الاقوامی ماحول اور آج بالخصوص ہیومن رائٹس چارٹر تمام قوموں کو ان کی تہذیب، ثقافت، روایات اور مذہب کے تحفظ کا یقین دلا رہا ہے، لیکن ہم اس دائرے میں بھی اپنے مذہب، عقیدہ، ثقافت، تہذیب، روایات کے تحفظ کے لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہماری بے پرواہی اور بے حسی معاملات پہ غالب آتی جا رہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا سولائزیشن وار کو، اس تہذیبی جنگ کو اور مغرب کی تہذیبی الغار کو فکری اور تحقیقی انداز میں اس کا جائزہ لینا تو جامعات کا ہی کام ہے، بڑے تعلیمی اداروں کا کام ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے موضوعات کا اس کا حصہ بنانا چاہیے اور یہ رسماً نہیں، سماجی حقیقت اور ضرورت سمجھتے ہوئے، انسانی سماج کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہذیب کا سامنا کیا تھا، عرب تہذیب کا بھی سامنا کیا تھا جس کو قرآن پاک نے جاہلیت اولیٰ سے تعبیر کیا ہے، رومن تہذیب کا بھی سامنا کیا تھا اور فارسی تہذیب کا بھی سامنا کیا تھا، مصری تہذیب بھی اپنا وجود رکھتی تھی. حضور نے کئی تہذیبوں کا سامنا کیا، ان تہذیبوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیے، اصلاحات کی، اپنی ایک تہذیب متعارف کروائی جو ہمارے نزدیک ہمارا تو ایمان ہے. اسلام کی تہذیب جو حضور نے متعارف کروائی تھی عالمی تہذیب تھی، اگرچہ آج کی دنیا اسے عرب تہذیب کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیبی جنگ لڑی تھی، ثقافت کی جنگ لڑی تھی اور وہ ٹھیک ٹھاک لڑی تھی. 23 سال حضور نے محنت کر کے پورے ماحول کو بدل دیا تھا، پورا سسٹم چینج کر دیا تھا، اخلاقیات کا بھی، روایات کا بھی، معاشیات کا بھی، سیاسیات کا بھی. تو میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں موضوع بنانا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے. اور میں تجویز کے طور پر محترم وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے اس عزت افزائی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے بطور تجویز کیا کرنا چاہوں گا کہ ان دو موضوعات پر سنجیدہ اور گہرائی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کام ہم شروع کر سکیں تو ہم نئی نسل، ہم تو جو کچھ کر چکے، لیکن نئی نسل کی رہنمائی، آنے والے دور کی رہنمائی ہماری ذمہ داری ہے اور تاریخ کا قرض ہے ہمارے ذمہ کہ ہم نئی نسل تک صحیح فکر پہنچائیں اور صحیح رائے پہنچائیں، رہنمائی کریں. امید ہے کہ کانفرنس کے شرکاء میری اس درخواست پر غور فرمائیں گے اور ہم اپنی نئی نسل، نئی پول، آنے والے دور کو صحیح رکھنے کے لیے اپنا فرض کم از کم ضرور ادا کر سکیں گے. ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.